شہر کراچی صوبہ سندھ کے خزانے میں تقریباً 96% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کا حصہ اس خزانے میں 96% ہے. مگر شہر کراچی اتنا اس وقت سسک رہا ہے شہری سہولتوں کے حوالے سے کہ نہ یہاں پینے کا پانی ہے تمام لوگوں کے لیے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کوڑوں کے ڈھیر، اس کے علاوہ کراچی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہ ہونا، کراچی کے پارکس ویران رہنا اور کراچی کی مصیبتوں میں ہر روز اضافہ ہونا. اور عین اس وقت جب کراچی کے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات سلب کیے جا رہے تھے، منتخب حکومتوں کے اختیارات سندھ کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی سلب کر رہی تھی، اسی وقت کراچی کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جب آج سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے اپنے آخری حکم نامے میں سندھ میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات بحال کر دیے اور ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ سنایا. چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. دو ٹوک حکم دیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KDA، HDA اور واٹر بورڈ کے قوانین تبدیل کیے جائیں. چیف جسٹس نے مقامی حکومت کی مالیاتی حصہ داری کے لیے صوبائی فائنینشیل کمیشن بھی تشکیل دینے کا حکم دیا. یہ وہ آئینی ذمہ داری تھی جس سے حکومت سندھ مسلسل انکاری تھی. اسی طرح سے آئین کی شق 140A جو کہ مضبوط مالیاتی حوالے سے، انتظامی لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے خود مختار بلدیاتی حکومتوں کو نہیں بننے دے رہی تھی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ اس کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شق 74 اور 75 کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ بلدیاتی حکومت کو آرٹیکل 140A کے مطابق مکمل مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائے جائیں. چیف جسٹس گلزار احمد نے آج اپنے منصب کے آخری روز اور آخری کیس میں سندھ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق MQM کی درخواست پر فیصلہ سنایا. 2017 میں دائر پٹیشن پر چیف جسٹس نے یہ فیصلہ 26 اکتوبر 2020 کو محفوظ کیا تھا. آج خود فیصلہ پڑھ کر سناتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آرٹیکل 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے. سندھ حکومت تمام قوانین میں آئین سے مطابقت پیدا کرے. چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی اور اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنے کی پابند ہے. عدالت نے فیصلے میں پابند کیا کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں. بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. عدالت نے اپنے فیصلے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ اور KDA قوانین، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین بھی آئین کے مطابق تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے. جبکہ عدالت نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واٹر بورڈ قانون میں بھی ضروری تبدیلیوں کی ہدایت کی ہے. عدالت نے کہا ہے کہ سہون لاڑکانہ سمیت جہاں جہاں صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اختیارات میں تضاد ہے ان شقوں میں تبدیلی کی جائے. چیف جسٹس گلزار احمد نے فیصلے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. اہم بات یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شق 74 صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ مالی اور انتظامی اعتبار سے مقامی حکومت سے کوئی بھی محکمہ یا ادارہ اپنے ماتحت کر سکتی ہے، جبکہ بلدیاتی قانون کی شق 75 کے تحت سندھ حکومت بلدیاتی امور سے متعلق بورڈ یا اتھارٹی اور بلدیاتی اسکیم خود بنانے کا اختیار رکھتی ہے. گویا کہ بلدیاتی حکومتوں کو مقامی حکومتوں کو بالکل مجروح یتیم کر دینے کا پورا اختیار حکومت سندھ نے خود حاصل کر لیا تھا اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا. آج سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں کالعدم ہونے سے سندھ حکومت مقامی حکومتوں سے لیے گئے محکمے اختیارات اور وسائل واپس کرنے کی اب وہ پابند ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں متوقع طور پہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور ایک طرح سے مضحکہ بھی اڑایا. چیف جسٹس صاحب اعلان کر رہے ہیں ججمنٹ کا جو کہ اکتوبر 2020 میں آخری ہیئرنگ ہوئی تھی، وہ مناسب سمجھتے ہوں گے کہ آخری دن میں یہ وہی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ٹرم جو ہے وہ اینڈ ہوگا 2023 اور اس کے آخری دن میں میں ایسے اقدامات کر کے جاؤں جس کے فار ریچنگ افیکٹ، لیکن وہ با اختیار ہیں، ان کو بالکل کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے کہا ہے کہ 140A کے ہم آہنگی کی جائے. ہم بالکل من و عن تیار ہیں.
ہمارا خیال ہے کہ ہم نے 140A کی پوری پاسداری کی ہے، ہم نے امپاور کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور، قومی اسمبلی کے پاور، صوبائی اسمبلی کے پاور، چیف منسٹر کے پاور، صوبائی کابینہ کے پاور، فیڈرل کابینہ کے پاور لوکل کاؤنسلز کو دیے جائے تو باقی سارے گھر بیٹھ جائیں۔ جو ججمنٹ آئی اس پہ بالکل عمل کریں گے، کہیں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ، تو ہمارے پاس ریویو کا آپشن موجود ہے، ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں۔ لب و لہجے سے انداز سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس انداز سے حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ وہ موضوع ہے جو کہ اس وقت کراچی میں سب سے کلیدی معاملہ بن چکا ہے، کیونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف، جن کو 2018 میں کراچی نے سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے، سب سے زیادہ ممبران اس میں الیکٹ ہوئے تھے صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، کراچی سے تعلق رکھنے والی اس جماعت کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں سراپا احتجاج ہیں۔ جماعت اسلامی نے 3 ہفتے سے زائد طویل تحریک چلائی ان حقوق کی بحالی کے لیے۔ ایم کیو ایم کی یہ قانونی جنگ تھی جو آج کراچی کے لیے ایک بڑی اچھی خبر لے کر آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایم کیو ایم نے قانونی جنگ لڑی تھی۔ پاک سرزمین پارٹی اس وقت فوارہ چوک پر ایک بڑا احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہے، وہ بھی کراچی کے حقوق کے حوالے سے ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر خاموشی ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کی ہے، مگر یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے نامور قانون دان، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ اور اس پٹیشن کو ریپرزینٹ کیا تھا بہت ہی زبردست انداز سے، بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے قانون دان اور انسانی حقوق اور سول حقوق کے بہت ہی سرگرم کارکن جبران ناصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، مکمل تسلی ہے آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو پٹیشن آپ نے دی تھی اس کی روح کے مطابق، اور کراچی کے اطمینان کے لیے یہ ایک مکمل فیصلہ ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ جی بالکل کامران صاحب، شکریہ۔ یہ بہت ہی خوشائن فیصلہ ہے۔ جو تمام تر جو پریئرز تھیں اس آئینی درخواست میں، وہ تمام متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، تو وہ تمام تر جو پریئرز تھیں وہ گرانٹ ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے، انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کون سے اختیارات ہیں جو بنیادی طور پہ بلدیاتی ہیں اور ان کو کسی طریقے سے بھی صوبائی حکومت ان پہ سلب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو قوانین ہیں ان کو امینڈ کیا جائے، ان میں ترامیم لائی جائے تاکہ ان کو آئین کی جو آرٹیکل 140A ہے جس میں بلدیاتی نظام کو تمام نہیں بلکہ کچھ مخصوص اختیارات دینے کا حکم ہے آئین میں، تو اس پہ عمل درآمد کرنے کا انہوں نے آرڈر کیا ہے۔ اس میں یہ ضرور میں کہتا چلوں گا کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن نیچرلی بہت حد تک انہوں نے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ یہ 8-10 جو قوانین ہیں جو بلدیاتی نظام کے خلاف ہیں ان کو آپ آئین کی روح کے مطابق لے کے آئیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ رکاوٹیں پیش آئیں اور سندھ حکومت ان پہ لیکن پھر اس کے بعد نہ دکھائے۔ پھر ذمہ داری تو کراچی کے 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ شہریوں پہ ہے۔ جبران ناصر صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ شہریوں کے حقوق کے لیے بڑی جدوجہد کرتے رہے ہیں، شہری تیار ہیں یا ان کو تیار کرنا پڑے گا کہ اب کیونکہ ان کو باقاعدہ قانونی ان کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 2 ٹوک فیصلہ دے دیا ہے، سندھ حکومت شاید اس پہ عمل درآمد نہ کرے، تو کیا شہریوں کو خود اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے متحرک کرنا پڑے گا؟ سر پہلے تو میں یہ جان کے بہت خوش ہوں کہ 2 سال کراچی کی گلی کوچے نالیاں گٹر بلڈنگیں عمارتیں سب باریکی سے ٹھیک کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کام تو دراصل جو ہے وہ مقامی اور شہری حکومتوں کا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات کہ یہ بے شک ان کے آخری دن فیصلہ آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ججز آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنا ٹینیور مکمل کرتے ہیں، فیصلہ کسی جج کا نہیں ہوتا ہے، فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے۔
جہاں تک یہ بات ہے کہ شہریوں کو اب جنگ لڑنی پڑے گی سندھ حکومت سے پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد کرانے کے لیے، تو اس طرح کی کیفیت تو نہیں ہے کہ ہم پہ بغداد پہ امریکہ کی حکومت ہے یا کابل پہ امریکہ کی حکومت ہے، یہیں کی حکومت ہے، یہیں سے ووٹ لے کے آئے ہیں۔ اس وقت بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے نشاندہی کی ہے اپنے 58 پیج کے فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے کہ کس طریقے سے سلب کیے گئے ہیں لوکل باڈیز کے اختیارات، تو یہ اختیارات سلب کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل انسیکیورٹیز ہیں ہمارے نظام کے اندر جس وجہ سے کوئی صوبے کی پارٹی اگر کسی شہر میں شہری علاقوں میں حکومت نہیں بنا پاتی تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ تمام اختیارات دیے جائیں؟ اور دوسرا یہ کہ لوکل باڈیز بنانے سے چونکہ نہ صرف نظام میں معاشرے میں بلکہ سیاسی پارٹیز کے اندر بھی مزید ڈیموکریسی آتی ہے، چونکہ دیکھیے آپ بے شک صوبائی وزیر ہوں گے مگر اگر آپ خیرپور کے میئر ہیں یا سیون کے میئر ہیں یا دادو کے میئر ہیں یا کراچی کے میئر ہیں تو وہ چھوٹی پوزیشن نہیں ہے، تو ود ان پارٹی بھی ایک نئی ویو آف لیڈرز اینڈ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنز نکل کے آتی ہے اور وہ بھی پارٹی سٹرکچر کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ سینٹرلائزیشن پہ بہت فوکس ہے اور اختیار کے اوپر غصب کرنے کی زیادہ عادت ہے بجائے اس کو کہ اس کو ڈیوالو کیا جائے، تو اس سوچ سے ہمیں لڑنا ہے، چونکہ یہ سوچ آپ کو پاکستان کی ہر مین اسٹریم پارٹی میں نظر آئے گی، صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ گیا ہے، کب تک اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی حکومت؟ کی پابندی کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جو احکامات ہیں ان پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو؟ اس میں کتنی مدت ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں کوئی انہوں نے مخصوص وقت تو نہیں دیا، کچھ شکیں ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ کی جو انہوں نے آٹومیٹکلی سٹرائک ڈاؤن کر دی ہیں، 74-75 کا آپ نے ذکر کیا، بقایا جو قوانین کو میں ترمیم لانی ہے۔ دوسرا پروونشل جو فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، جو 30 ارب سے زائد پیسے رکے ہوئے ہیں کراچی کے جو اریئرز ہیں وہ دینے ہیں، اس کا کوئی اسپیسیفک وقت نہیں دیا، مگر اس میں قانونی جو صورتحال وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں دیا جاتا تو ود ان اے ریزنیبل ٹائم اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو تو اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو پھر درخواست نیچرلی سپریم کورٹ میں دائر ہوگی کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے فیصلے کو۔ اب جیسے جو احکامات ہیں جس میں سے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی جو کلیدی شقیں ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، کئی دوسرے احکامات دیے ہیں، اگر ان پہ فوری عمل درآمد نہیں ہوتا تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ حکومت سندھ کا انداز اور اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو اس کے جس انداز سے وہ اس فیصلے سے پہلے اپنے اختیارات استعمال کر رہے تھے اس کے بعد بھی اس کو ویسے ہی استعمال کرتے رہیں جو کہ اس فیصلے سے متصادم ہو، تو ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں کچھ سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ کون کون سے اختیارات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بلدیاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے مثلاً ٹاؤن پلاننگ اور بلڈنگ کنٹرول اور واٹر سویج ڈسپوزل آف ویسٹ، لوکل پبلک ٹرانسپورٹ، لوکل روڈز، جو دیگر جو سہولیات ہیں جیسے پارکس، پلے گراؤنڈز، قبرستان وغیرہ، یہ ساری انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ بلدیاتی فنکشنز ہیں۔ تو وہ جو ہیں جو تمام ان قوانین میں جو بھی انہوں نے پاورز لی ہیں سندھ حکومت نے وقتاً فوقتاً جو پاورز اپنے پاس لی ہیں، تو ان سب کو ان کو دوبارہ واپس بلدیاتی حکومتوں کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ اس کے ریزنیبل ٹائم میں نہیں کرتے تو نو ڈاؤٹ توہین عدالت کی پھر درخواستیں دائر ہوں گی۔ تو جبران ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر فیصلہ تو آ گیا، اب اس پہ عمل درآمد اگر نہیں ہوتا، لیت لال سے کام لیا جاتا ہے اور بہت ہی غیر ضروری اس میں تعطل نظر آتا ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا چاہیں گے کہ شہریوں کا رد عمل کیا ہو، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟
تو دیکھیں اس میں پہلے ایک بات واضح کر دوں، چیزیں اب اتنی آسان نہیں رہیں گی پیپلز پارٹی کے لیے. جو سیکشن نمبر 75 جو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا گیا ہے اس میں ذہن میں رکھیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بہت اہم جز ہے. یہ جو سارے اختیارات کاؤنسلز کے اور لوکل گورنمنٹ کے سندھ حکومتیں لیتی رہی ہے، تو پھر پرائیویٹ فنڈنگ کے ذریعے یا پرائیویٹ پارٹیز کے ذریعے، جس طرح آپ کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی چل رہا ہے، اسپین کی اور چائنا کی کمپنی یہاں پہ آ کے کچرا اٹھا رہی ہیں، یہ سارے جو انٹرنیشنل آپ کے پارٹنرز ہیں یا پرائیویٹ انڈسٹری سے آپ کے پارٹنرز ہیں، یہ اب پیچھے ہٹ جائیں گے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس اب قانونی اختیارات نہیں رہے ہیں. تو فردر انویسٹمنٹ آنا یا فردر پیسوں کو اس طرح سے لینا جو یہ اپنی ڈیلے بنا لیتے وہ میرے خیال میں ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. جہاں ان کے پاس اپنے انٹرنل ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے اختیارات انہوں نے کچھ رکھے ہوئے تھے ٹرانسفرز کے اور باقی چیزوں کے، وہاں ضرور ان کے لیے مشکلات ہیں. مگر دیکھیے اتنے بڑے واضح فیصلے کے بعد، اور خاص طور کے اوپر کراچی جہاں کے اوپر ابھی ایڈمنسٹریٹر بھی لا کے اپنی جماعت سے ویسے کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ جی ہم کراچی کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہیں اور کراچی کے لیے بہت کرنا چاہتے ہیں، تو عام فہم انسان بھی جو ہے وہ اتنی عقل و دانش رکھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس وقت جو نظام ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے. 2023 میں تمام پارٹیز نے الیکشن میں جانا ہے. اگر اس سے پہلے اس نظام کی درستگی نہیں کرتی ہے پیپلز پارٹی اور بضد ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ایک لیگل ججمنٹ بھی آ گیا سپریم کورٹ کا، تو وہی سب سے زیادہ سفر کرے گی. تو اس وقت جو کہ الیکشن سیزن ہے، تمام پارٹیز نے ویسی سرگرم ہونا آنے والے کچھ مہینوں کے اندر، تو عوام بھی آف کورس ان کو اپنی راہ ملے گی. کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، کوئی کسی اور دوسری پارٹی کے ساتھ جائے گا. بہت مناسب، بالکل نظر آتا ہے کہ بہت مناسب تبصرہ ہے بیرسٹر صلاح الدین صاحب. یہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آخری دورے اس ملازمت کے آخری دن یہ فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ اس فیصلے کی محافظ ہے اور آنے والے چیف جسٹس اور جو اب سپریم کورٹ آئندہ بھی اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کی پابند ہے نا، اور وہ اس کو یقینی بنائے گی. جی بالکل، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، کسی فرد واحد کا نہیں ہے. جب تک وہ چیف جسٹس ہیں وہ پورا اختیار رکھتے ہیں فیصلہ سنانے کا، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اسی طرح عمل درآمد ہوگا اور کروایا جائے گا. ایک اس میں دیکھیں دیگر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہو جائے گا کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی جماعت کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو. دیکھیں آپ جب بات کرتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کی، ڈیولوشن کی، آپ کہتے ہیں وفاق سے اختیارات آپ صوبوں کو دیں، تو صوبائی حکومتوں پہ آ کے پھر ڈیولوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا عمل نہیں رک سکتا. اور وہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح کرتا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آپ تب تک کریں، ڈیولوشن آپ تب تک کریں جب تک عوام کے پاس پاور نہ آئے، اور عوام کے پاس سب سے زیادہ پاور ہمیشہ لوکل گورنمنٹس میں ہی آتی ہے. یقیناً. تو جبران صاحب بڑا انٹرسٹنگ امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے اس بہت ہی تاریخی فیصلے کی، کیونکہ یہ اس وقت آیا ہے جب ایک جانب تو سندھ حکومت جو منتخب حکومتوں کے اختیارات تھے، منتخب میئر کے اختیارات تھے، ان کو مزید سلب کر رہی تھی اور اس کی ایک غیر یقینی اس نے پورے اس ماحول کو انتہائی غیر یقینی کی صورتحال میں ڈال دیا تھا. دوسری جانب ایک اویئرنیس ہم دیکھ رہے تھے عوام میں، اور شہر سے منسلک جو بڑی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی. تو یہ پورا معاملہ اس وقت ویسے ہی ایک ابال کی جانب تھا جس وقت یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. یہ ایک پورا ماحول جو ہے یہ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے؟ جی دیر آئے درست آئی والی کیفیت ہے، اور اچھا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت آ گیا ہے. ایک تو اس لیے چونکہ دیکھیے یہ جو اس وقت کچھ دھرنے ہو رہے تھے، اور دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بیچ میں جو ہے کچھ معاملات بھی طے پا گئے. مگر ہمیں بھی پتا ہے کہ جب آئین کے قانون کے اندر، ایکٹس کے اندر بیسک بنیادی فالٹس ہوں، اسٹرکچر فالٹ ہوں، تو اس کے اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے تو فرق نہیں پڑے گا. آپ کو عوام کو اختیارات، جیسے صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے، گلی کوچے محلے تک دینے تھے. کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، مگر میرے آپ کے نصیب کا پاکستان کیا ہے؟ آپ کے ہمسائے، آپ کے ہمسائے کا پارک، وہاں کے اوپر علاقے کے اندر نیبرہڈ کی سڑکیں، گلیاں کوچے. آپ چاہتے ہیں یار میں کراچی نہیں ٹھیک کر سکتا، کم سے کم اپنی 10-12 گلیوں کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، اس پارک کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، اس کے حوالے سے کہیں کمپلین کر سکتا ہوں، اپلیکیشن فائل کر سکتا ہوں. مگر جہاں اپلیکیشن اور کمپلین فائل کرنے جائیں، اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا آپ کا الیکٹڈ امیدوار جو ہے، نمائندہ، وہ اختیار ہی نہ رکھتا ہو، تو فائدہ کیا ہے؟ تو جب آپ گلی کوچوں کے اندر پاورز ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہاں کی عوام کو بھی آپ اتنا ریسپانسبل کر دیتے ہیں کہ صرف اپنے ہی نیبرہڈ کا خیال رکھ لیں.
تو یہ چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس بن کے ایک بڑی گورنمنٹ بناتی ہیں. تو یہ سیلف گورننس کی جو کیفیت ہے یہ محلے تک لے کے جانی ہے. تو اس فیصلے کی ہم تعریف تو میں کروں گا. ٹائم کے حوالے سے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ دیر ہو گئی، اور پچھلے 2-3 سال کے اندر جو کراچی کے اندر مسماری ہوئی ہے اور ایک ان پلانڈ قسم کی ڈیمولیشن ہوئی ہے الگ الگ پروجیکٹس کی نظر، میرے خیال میں ہم اس سے بھی بچ جاتے. اور اگر یہ چیز یہ لوکل باڈی گورنمنٹ صحیح رہے گا تو آگے جو یہ شہر تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی پلاننگ بھی صحیح ہوگی. ہمیں اس میں یاد رکھنا پڑے گا کہ اس شہر کے اندر ایک کمزور لوکل باڈی گورنمنٹ کے نظام کے دوران ہی 16,500 ایکڑ اس شہر کے کھا کے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو دے دیے گئے. خیر وہ ریگولرائز ہو گیا بعد میں، مگر مزید اس شہر کے وسائل کو لوٹانا جائے اور شہر کے لوگوں کو اختیارات دیے جائیں اور آنے والے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کا اس شہر کے اندر جینا ممکن ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کی اسکیم کو عملی جامہ بہت شکریہ جناب جبران ناصر، سول رائٹ ایکٹیوسٹ، کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری جانب بیرسٹر صلاح الدین نامور قانون دان ہے. کراچی کی یہ جنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر صلاح الدین نے لڑی اور جیتی.